ہم لوگ ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے نانا نانی کے پاس جایا کرتے تھے۔ نانا نانی کے پاس جانے کے لیے جو ایکسائٹمنٹ بچوں میں ہوتی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ آپ مری ناران کگان کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ ایکسائٹمنٹ ہوگی، کیونکہ ہم ہر سال جایا کرتے تھے۔ تو وہاں کے گاؤں کے جو بہار ہے، گاؤں کے جو لوگ ہیں، سارے گھروں میں جانا، کھلے عام ملنا، بہت اچھا فیل ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک اپنی خوشی، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ وہاں کی جو لڑکیاں تھیں وہ ہماری سہیلیاں بن چکی تھی، اور جب ہم وہاں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر ہی ہمارا اپنا ہے۔ کوئی ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے یا یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ جس گھر میں بھی جانا، وہاں پہ گاؤں کی سوغات آپ کو کھلائی جاتی تھی۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا واقعہ ہے، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے، ایسا پراسرار واقعہ ہے کہ ابھی تک مجھے یاد آتا ہے تو مجھے پسینہ آنے لگ جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گاؤں میں ایک بہت خوبصورت بابے ذیلدار کی حویلی تھی۔ ہم جب بچپن میں اس حویلی میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا تھا۔ حویلی کی ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں پہ کافی زیادہ بیری کے، امرود کے، جامن کے، مالٹے کے اس طرح کے درخت لگائے گئے تھے، جہاں پہ موسمی پھل لگتا تھا۔ اور ایک سائڈ پہ ایک حویلی تھی جو کہ عرصہ قدیم کی وجہ سے بند تو پڑی تھی، کافی زیادہ سے جو اس کے کمرے تھے وہ خراب ہو چکے تھے۔ کچھ حویلی میں کچھ لوگ مقیم تھے جو کہ وہاں کی رعایا تھی، کیونکہ بابے ذیلدار کی حویلی بابا جی کی وفات کے بعد رعایا کے انڈر تھی، اور جو باقی جو مالکان تھے انہوں نے اپنے بہت اچھے کوٹھیاں شہر میں بنا رکھی تھی۔ ہر سال وہ یہاں آتے تھے اور پھر وہ اس جگہ پہ کچھ عرصہ رہتے تھے اور پھر وہ واپس چلے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے سارے بیٹے ہی شہر میں منتقل ہو گئے اور وہاں پہ صرف رعایا رہنی شروع ہو گئی۔ کہانی آگے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور پراسرار کہانی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری سچی کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلیں آگے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ جو حویلی تھی وہ بند رہنا شروع ہو گئی، اور پھر رعایا بھی وہاں سے اٹھ گئی اور کسی اور جگہ پہ منتقل ہو گئی۔ بیٹوں نے کافی ساری جائیداد سیل کر کے دوسرے شہروں میں خرید لی، لیکن حویلی جو ان کے باپ کی بہت زیادہ یادگار حویلی تھی وہ ویسے ہی وہاں پہ رہ گئی۔ حویلی کافی عرصے سے بند تھی، باغ کا حصہ صرف جو تھا نا وہ کھلا تھا۔ اس حویلی میں لوگوں کا اتنا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ سننے میں آتا تھا کہ بابا جی کے 2 چھوٹے بیٹے بہت ہی جو ہے نا چھوٹے تھے اور وہ وہاں پہ وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد بابا جی کا دل بھی اس حویلی سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ ایسی پراسرار باتیں ضرور تھی جو اس حویلی کے بارے میں بتائی جاتی تھی، لیکن ہم لوگ بچپن میں جایا کرتے تھے، اس حویلی میں کھیلا کرتے تھے، تو مجھے کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں بڑا ہی جو ہے نا وہ رہتا تھا، تجسس رہتا تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ ایسا کیا تھا ایسا۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ وسوسے اور یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو تجسس میں رہتے ہیں کہ کچھ ایسا دیکھنے کو مل جائے۔ اسی طرح میری طبیعت میں بھی یہ چیز رہتی تھی۔ بے چینی کے عالم میں جب ہم لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں رہنے گئے تو میں نے اپنے کزن سے اکثر اس حویلی کی باتیں سنی۔ کچھ باتیں مجھے جھوٹ لگا کرتی تھی، کیونکہ وہ اکثر بتایا کرتا تھا کہ وہاں پہ گزریں تو وہاں پہ بہت عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی کچھ عورتوں کی کہکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کسی بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو ایسی باتیں سن کے نا میرے دل میں یہ چیز بڑی زیادہ بیٹھ گئی تھی کہ میں ایک دفعہ ضرور اس حویلی کا وزٹ کروں۔ اچھے دنوں کی بات ہے، ہم لوگوں کا اچانک ہی وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ پہلے کچھ عرصہ ہم وہاں نہیں گئے تھے گاؤں میں، لیکن وہاں پہ میرے ماموں زاد کے بیٹے کی شادی تھی اور ہم لوگ اس شادی میں شامل ہونے کے لیے وہاں گئے۔ اب میں تب تک کافی بڑی ہو چکی تھی، بچپن کی یادیں ستانے لگی، تو میں نے اپنے ماموں کے بیٹے سے کہا کہ مجھے کسی طرح اس حویلی اور اس باغ میں لے جاؤ، میں وہاں پہ جانا چاہتی ہوں، کچھ عرصہ وہاں پہ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اس حویلی کو لے کے کافی ڈرایا،
اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنایا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم نے ایک کتا خریدا جو کہ کافی بڑا اور اچھا کتا تھا۔ ابو نے لڑائی کے لیے اس کو خریدا تھا۔ شام کا ٹائم تھا۔ ابو نے کہا کہ اس کو ٹہلنے کے لیے باہر لے جاؤ۔ ٹہلتے ٹہلتے ہم اس حویلی کے پاس سے گزرے تو جو کتا تھا اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور اس نے حویلی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور جیسے ہی وہ حویلی کی طرف دیکھتا وہ کانپنا شروع ہو جاتا اور پھر وہ کچھ بھی نہ کر سکتا۔ بالکل ساکت وہ حویلی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسا کہ کچھ چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوں۔ اور ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ کتے کا یہ حالت ہے تو ہم لوگ پیچھے کی طرف بھاگے اور کتے کی رسی کو بہت زور سے کھینچا اور پھر ہم اس کو گھر لے کے آئے۔ کافی عرصہ کتا بیمار بھی رہا، پھر اس کا ڈاکٹری علاج چلتا رہا۔ ابا جی نے کتے کو دم بھی کروایا کہ شاید اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اس وقت ہمیں بڑی ہنسی آتی تھی جب ابا جی کتے کو دم کرواتے تھے، لیکن کچھ اسیب زدہ چیزیں کتے کو ضرور نظر آئی تھی۔ لیکن مجھے جیسے ہی یہ واقعہ پتہ چلا میرے اندر یہ چیز بڑی آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے ماموزاد سے کہا کہ پلیز تم مجھے میری آخری خواہش سمجھ کے وہاں لے جاؤ۔ اس نے کہا پاگل لڑکی ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں نہیں پتا وہ حویلی کتنی پراسرار ہو چکی ہے، اور اکثر ہم لوگ اگر رات کے ٹائم اس حویلی کے پاس سے گزریں تو وہاں سے بہت عجیب سا خوف آتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ میں بضد تھی اور پھر میری ضد کے آگے اس کو بات ماننا پڑی۔ اس نے کہا کہ چلو رات کے وقت کو نہیں، دن کے وقت جو ہے نا میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا اور وہاں تم صرف 10 منٹ سے زیادہ نہیں رہو گی۔ میں ساری رات اس تجسس میں سو نہ سکی۔ صبح جیسے ہی ہوئی میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور امی لوگوں کو کہا کہ میں اپنی سہیلی سے ملنے گاؤں میں جو تھوڑا عرصہ دور رہتی تھی اس سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے سب نے بہت روکا کہ ابھی نہ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، لیکن میرے اندر وہ حویلی کا جو ہے نا وہ نقشہ آتا تھا اور میرا دل کرتا تھا، پتہ نہیں کوئی چیز ایسی تھی جو بچپن کی یاد کی صورت میں مجھے وہاں کھینچ رہی تھی۔ میں بڑے بڑے قدموں کے ساتھ اپنے ماموزاد کے ساتھ چلتی چلتی اس حویلی کے پاس گئی۔ جب میں اس حویلی کے پاس گئی تو واقعی ہی جب اس لائن میں سے گزرتے تھے تو ایک عجیب سا خوف آتا تھا۔ حویلی جو کہ کسی وقت حویلی ہوا کرتی تھی ایک کھنڈر شکل میں اختیار کر چکی تھی، لیکن باغ ویسے ہی تھا، وہاں پہ جامن لگے ہوئے تھے، بیری کے درخت پہ بھی بور لگ رہا تھا۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی مہک تھی، ایک ایسی خوشبو تھی جو آپ کو آپ کی طرف کھینچ لے۔ ماموزاد نے مجھے اس حویلی کے دروازے پہ چھوڑا، خود وہ ڈرتا ڈرتا پیچھے پیچھے رہتا اور مجھے کہتا تم اندر جاؤ۔ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ چکی تھی۔ میں بڑے بڑے قدموں کے ساتھ حویلی کا دروازہ پار کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایک بہت بڑا سین تھا، وہاں ڈیرا تھا، بہت لوگ وہاں پہ آباد ہوا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں وہی باتیں چلی آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اندر گئی وہاں پہ تو جالے لگ چکے تھے، بہت ساری مکڑی جالے لگا کے، اکثر کمرے تو ایسے تھے کہ جو جالوں کی وجہ سے بند ہو چکے تھے۔ وہ حویلی ایک پوری اسرار حویلی کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ میرے اندر پہلے پہلے خوف بھی آنا شروع ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ہی وہاں پتھر گرنے شروع ہو گئے اور میں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بجائے آگے آگے چلتی گئی۔ حویلی کے جب سینٹر میں پہنچی تو مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگ گئی، جیسے چھن چھن کی آوازیں، جیسے کہ بچوں کی رونے کی آوازیں، جیسے کہ بوڑھوں کی پکار کی آوازیں۔ وہاں پہ کچھ دور جانے کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا قبرستان بھی نظر آیا۔ یہ وہی 2 قبریں تھی جو بابا ذیلدار کے بیٹوں کی قبریں تھی جو انہوں نے گھر میں ہی بنا چھوڑی تھی۔ وہ قبریں بالکل ہی ویران ہو چکی تھی اور وہاں پہ کافی زیادہ کوڑا کرکٹ تھا۔ ایک بلی تھی جو کافی عرصے سے وہاں مری پڑی تھی۔ ایک عجیب سی اسمیل تھی جو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں دوسری طرف حویلی کے رستے سے آتی ہوئی اس کمرے سے گزری تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز تیزی سے میرے پیچھے آئی ہے جس نے میرے پہ حملہ کر دیا ہو۔ جب میں نے دیکھا تو مکڑی میرے اوپر گر گئی تھی۔ میں نے تیزی سے اس کو اپنے کپڑوں سے اتارا اور بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازے تک کا سفر تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر سکی۔ مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، ایک عجیب سا خوف تھا۔ جب میں دروازے پہ پہنچی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کے کہکوں کی آوازیں مجھے ستا رہی ہیں۔
مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج میں مر جاؤں گی۔ میرے ماموں کا بیٹا جو کہ حویلی سے باہر کھڑا تھا، اس کو میں نے جب غور سے دیکھا تو اس کو لگا کہ جیسے کوئی پیچھے چڑیل میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور میں تیزی سے بھاگ کے باہر نکلی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ زندگی کا پہلا اور آخری سفر ہے، اور اس کے بعد میں کبھی اس حویلی کے پاس سے نہیں گزری۔ وہ اس دن کے بعد جب میں گھر آئی تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا، اور میں نے یہ سارا واقعہ اپنے چچا کی بیٹی اور اپنے ماموں کی بیٹی کو سنایا۔ انہوں نے مجھے بہت کوسا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ حویلی پوری اسرار حویلی ہے۔ بہت سارے واقعے ایسے ہیں جو اس حویلی کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ ایک بچہ جو اس کا گیند اس حویلی میں گر گیا تھا، اور وہ بچہ اس حویلی سے لینے گیا، اور جب وہ آیا اور گھر آنے کے بعد وہ اتنا بیمار ہوا اور چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ میں 15-20 دن بیمار رہی، شدید بخار میں مبتلا رہی، اور پھر بابا جی کے دم کی وجہ سے، اذکار پڑھنے کی وجہ سے میں ٹھیک ہوئی۔ آج بھی میں وہ حویلی کا واقعہ یاد کرتی ہوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ بہت سارے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اکثر ایسی پوری اسرار حویلیوں کے بارے میں واقعات سن کے ان کے دل میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس حویلی کو دیکھیں، لیکن ایسی کھنڈرات حویلیاں جو کہ کافی عرصے سے بند ہوتی ہیں، وہاں پہ جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور نظر آئے گا جو کہ آپ کو ساری زندگی بھول نہیں سکے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔